سے بات کرنے نہیں آتا. آپ لوگوں کو آواز آ جائے گی یہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ میں سے جو میرے ساتھ درود ابراہیم میں شامل ہو سکے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. آج کی یہ پروفکار تقریب جو میرے حوالے سے اور جو میرے ساتھی آئی پی پی کے اندر شامل ہوئے ہماری اس تقریب میں موجود ہیں، انتہائی قابل احترام جناب عبدالعلیم خان صاحب، صدر آئی پی پی، پون چودھری صاحب، رانا نذیر صاحب، اور جتنے آپ لوگ میرے بھائی، میرے جو ساتھی ہمارے ساتھ آئی پی پی کا سب نے، اور پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے نمائندگان، السلام علیکم. میں سب سے پہلے خان صاحب کی طرف سے، پون چودھری صاحب کی طرف سے، رانا نذیر صاحب، اور جو آئی پی پی کے جتنے بھی یہاں قائدین زوما ہیں، انہوں نے ہمارے کے حوالے سے خان صاحب کی ہدایات پہ یہ جو تقریب رکھی ہے، اور جو ہمارے حوالے سے شعیب صاحب نے الفاظ کہے، اس کے لیے میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آج جو کہ میرا کوئی گلا اتنا تقریر کے لیے یا معافی و ضمیر بیان کرنے کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہے، لیکن آئی بلیو کہ آپ کو میری آواز سمجھ آ رہی ہوگی. جب خان صاحب نے آئی پی پی بنائی تھی تو ہم بھی ان کا ٹیم کا حصہ تھے. اس کے بعد کچھ حالات یہاں پہ ایسے ہوئے کہ ہمیں پچھلے سال جون میں پاکستان پیپل پارٹی میں ہم شامل ہوئے. آزاد کشمیر کے 53 کا ہاؤس ہے، اس میں 27 پہ قائد ایوان منتخب ہوتا ہے. تو پاکستان پیپل پارٹی کے پاس 13 تھے. ہم نے 2 ماہ کی کوششوں سے پاکستان پیپل پارٹی کو ہم 29 پہ لے کے گئے تھے. آزاد کشمیر میں فلور کراسنگ کا قانون بہت پرانا ہے، وفاق سے بھی پرانا ہے. 1990 میں ہمارے پونچھ سے وہ اسپیکر بھی رہے کرنل نقی خان، وہ ڈی سیٹ ہوئے تھے فلور کراسنگ کے قانون میں. لیکن 2022 میں آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے فلور کراسنگ کا قانون ختم کر دیا. اب لوگ پارٹیوں میں وہاں پہ بدلتے رہتے ہیں، دوسری پارٹیوں میں جاتے ہیں. آزاد کشمیر میں چونکہ پنجاب کیبنٹ میں بھی رہا، میرا کام بھی میں شروع سے پنجاب میں رہا ہوں. جس جگہ پہ ہمارے ملک کے جائیں لوگ آزاد کشمیر کی بات پوچھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں کیا ہو گیا، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مقبوضہ کشمیر کو روتے تھے. مقبوضہ کشمیر جو دنیا کا سب سے ہائی ملٹری زون ہے، 9 لاکھ بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر کے اندر موجود ہے. اور کشمیر کے اندر رہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. وہاں پہ ہماری ماں، ہماری بہن اور بیٹی ہمارے سبز ہلالی پرچم میں اس ملٹری کے سامنے باہر نکلتی ہے. جب برہان وانی شہید ہوتے ہیں تو پاکستانی سبز ہلالی پرچم میں دفن ہوتے ہیں. آزاد کشمیر کے اندر ایک ایسا نائب وزیر اعظم آیا. آزاد کشمیر کے ہمارے اپنے ملک کے ساتھ 14 یا 15 ایگزٹ انٹری پوائنٹس ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ رستے بند کر دیں گے. ہم نے کہا کہ تم باہر کہاں سے جاؤ گے، تعلیم کہاں حاصل کرو گے، علاج کہاں کرو گے، نوکری کہاں کرو گے، اپنے پر رستے بند کرتے ہو. لوگوں کو اتنا مجبور کر دیا گیا، یعنی جب بندہ پاگل ہو جاتا ہے تو وہ خودکشی بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے. یہ لوگوں کو تنگ کیا گیا. لوگ ہر جگہ پہ، میں بابونگے دول کہتا ہوں کہ ہمارے پنجاب میں دوسری جگہوں پہ رہتے ہوئے شاید کچھ علاقوں میں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے،
माशाल्लाह हमारा पंजाब का साइज़ बड़ा है। आज़ाद कश्मीर आपकी मुकम्मल फ्रंट लाइन है, ऊपर सियाचिन से लेके नीचे छम तक अगर आप जाएं सियालकोट में। आज़ाद कश्मीर के हर रहने वाले को पता है कि पाक फ़ौज क्या है, पाक फ़ौज का किरदार क्या है। वो पाक फ़ौज की गाड़ियों के ट्रकों पे बोसा देते, वर्दियों पे देते, एक बॉन्ड है। आज़ाद कश्मीर में खुद मुख्तारी चाहने वाले 2022 में आज़ाद कश्मीर में मैंने इलेक्शन करवाया 32 साल बाद, 4 मेंबर ज़िला कौंसल। अब चूँकि आज़ाद कश्मीर के आइन में अगर आप इलाके पाकिस्तान की शर्त को नहीं बयान करते आप इलेक्शन में हिस्सा ले सकते। ये पाकिस्तान को अपने ऊपर अतमाद था, 4 डिस्ट्रिक्ट काउंसलर नहीं मुंतखब हो सके। इसका मतलब है कि खुद मुख्तारी वाले नहीं है वहाँ पे। कश्मीरी चूँकि बाई चाइस पाकिस्तानी बने थे, कश्मीरी हम ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान हैं। हमारे मुल्क में अगर कोई घुसना चाहेगा हमारी लाशों से गुजर के जाए, लेकिन उस नाकाम वज़ीर आज़म ने, एक हल्के के मुश्तमिल MLA ने, सारे कह रहे थे MLA की हुकूमत, आज़ाद कश्मीर में बहरान पैदा हुआ, आज़ाद कश्मीर में तमाशा बनाया गया। आज़ाद कश्मीर में मैं आपको बताऊं कि इतने बेवकूफ़ लोग नहीं थे। बिजली का रेट था 16 रुपये पर यूनिट। लोग कह रहे थे कि अगर 101 हो जाए यानी 1 यूनिट बढ़े तो आप रेट 32 क्यों करते हैं। बड़ी जेन्युइन डिमांड थी कि एक कॉमन बंदे से पूछें कि 100 यूनिट आपने 16 रुपये रेट फिक्स किया, तो अगर डबल हो गए, मीटर ख़राब है तो इसको डबल ना करें। वो वज़ीर आज़म वफाक से क्या करवा के गए, 3 रुपये यूनिट आज़ाद कश्मीर में इस वक्त बिजली है। भैंसों के पाड़ों में हर जगह पे बिजली लगी हुई, आप कैसे दे सकेंगे। जब कल नहीं देंगे तो फिर वही मसला। आप कभी भी मुल्क की रियासतों की बुनियाद ऐसे नहीं रखी जाती। और मकबूजा कश्मीर में जो हमारी माएँ बहनें कुर्बानी देती हैं वो हमारी आस और उम्मीद के ऊपर देती। हमारे मुल्क में ये जो मैंने अभी आज नहीं बयान करूँगा कि बड़ी पार्टियाँ, खान साहब ने जो बेड़ा उठाया है, पंजाब में भी हम आए, वफाक में हम आए, हम GB में गए, हम अभी आज़ाद कश्मीर जा रहे हैं। इसी तरह जो यहाँ पे कौमी पार्टी का जो वैक्यूम मौजूद था, ये जो इजारादारी है, किसी को सांस न लेने दें। सांस अगर कोई लेगा, बहुत चीज़ें आपके साथ बिल्कुल गैर जानबदारी से हो, खुदा को गवाह बना के, कोई किसी पे बोतान तराशी नहीं होगी। तो मैं आज जो साथी हमारे शामिल हुए, माशाल्लाह हमारे बहुत एक दिन का टाइम मिला है। हम खान साहब के पास हम ज़्यादा नहीं, लेकिन इंशाल्लाह रिज़ल्ट आप लोग देखेंगे। आज़ाद कश्मीर के लोग मौजूदा निज़ाम से तंग आए हुए, आप देखें सरापा एहतजाज सड़कों पे बैठे हुए, तो सियासी अदवार में मामला हल हुआ करते हैं। और उसमें भी खान साहब और हम इंशाल्लाह हिस्सा डालेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं अपनी जानिब से और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से आज जितने भी दोस्त और हमारी बहनें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं, उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं और उनको खुशामदीद कहते हैं। ख़ास तौर पे मैं सरदार तनवीर इलियास साहब को और उनके पूरे ग्रुप को, जिन्होंने अपने पूरे ग्रुप के साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया, मैं उनको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। आज यहाँ पे जो दोस्त इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कायदीन मौजूद हैं, मैं उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने पिछले 2 साल में पार्टी की तंजीम के लिए, पार्टी की जद्दोजहद के लिए मेरा भरपूर साथ दिया। और आज भी माशाल्लाह वो सब यहाँ पे स्टेज पे और हमारे सामने सोफ़ों पे बैठे हैं। इसी तरह जो आज दोस्त हमारे शामिल हो रहे हैं, जिनका नाम अभी शुएब सिद्दीकी साहब ने लिया, मैं उन सब का एक बार फिर नाम लेके उनको खुशामदीद कहना चाहता हूँ। कर्नल मारूफ साहब को, अली शान सोनी साहब को, मलिक जुल्फ़िकार अली साहब को, मलिक मोहम्मद यूसुफ साहब को, हमारी बहन साहिबा सादिक साहिबा को, डॉक्टर अंसार अब्दाली साहब को, सरदार शहजाद अज़ीज़ साहब को, सरदार तबारक अली साहब को, राजा मज़हर क़य्यूम साहब को,
चौधरी रियाज गुजर साहब को, ताहिर खोखर साहब को, बिलाल भट्ट साहब को, हमजा मजीद बज़वी साहब को। इसके अलावा भी आपके पास एक लिस्ट है। तकदीस गिलानी साहिबा, तकदीस गिलानी साहिबा को और तारिक साहब को, ये अब्दुल कदीर, अब्दुल कदीर साहब को, इफ्तिखार तैयब साहब को मैं दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह उनके आने से हमारी पार्टी ना सिर्फ आज़ाद जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला पहले से ज़्यादा मजबूत होगी। काफ़ी अरसे बाद मेरी हमारे दोस्त जो यहाँ पे सहाफ़ी मौजूद हैं उनके साथ भी बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है, तो मैं चाहूँगा कि उनसे भी जो सवालात उनके ज़हन में हों बाद में वो ज़रूर करें। और मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी बातें जो मैंने भी काफ़ी दिन से दिल में रखी हुई हैं उनका भी इजहार खुल के करूँ। सबसे पहले तो मैं आज़ाद कश्मीर के बारे में कहना चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का दिल है। हज़रत कायद आज़म ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराह है। तो पाकिस्तान कश्मीर के बगैर मुकम्मल नहीं होता और कश्मीरी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितना किसी और पाकिस्तान में रहने वाले खत्ते का पाकिस्तानी है। और कश्मीरी और कश्मीर हमें उतना ही प्यारा है जितना पाकिस्तान का कोई और सूबा हमें प्यारा है। और अल्लाह ताला ने उसको वैसे भी सबसे ज़्यादा हुस्न दिया है। तो जो अल्लाह ताला की तरफ से पाकिस्तान में सबसे हसीन कोई जगह है तो वो कश्मीर ही है। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया, इस्तेहकाम पाकिस्तान को, पार्टी को ये एजाज़ दिया कि हमें वहाँ पे हुकूमत बनाने का मौका मिला, तो इंशाअल्लाह ताला ये जो खूबसूरत कश्मीर है इंशाअल्लाह इसको हम पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन ना सिर्फ वादी बल्कि इंशाअल्लाह ताला इसको इसका एक खूबसूरत डेवलप्ड एरिया के तौर पे भी इंशाअल्लाह पेश करेंगे। यहाँ की महरूमियाँ, यहाँ के रोज़गार का मौक़े ना होने की वजह से अगर कश्मीर को बाकी अपने पूरे पोटेंशियल के साथ डेवलप किया जाए तो किसी सूरत भी ये किसी यूरोप के बेहतरीन पुरफ़ज़ा मकाम से कम नहीं है। और ये उतना ही रेवेन्यू कमा सकता है जितना यूरोप के कोई खूबसूरत एरियाज़ कमाते हैं टूरिज़म से। पाकिस्तान का अगर आप सिर्फ टूरिज़म देख लें तो अगर कश्मीर में बुनियादी सहूलतें होती, कश्मीर में वो जगह डेवलप की जाती तो पाकिस्तान से भी लाखों लोग हर साल जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर जा सकते थे। लेकिन मैं किसी को इल्ज़ाम दिए बगैर ये कहना चाहता हूँ कि उसमें जितनी भी पार्टियाँ बरसरे इक़्तिदार रहीं, जो भी उनके मंशूर थे वो अपने मंशूर पे अमल नहीं करवा सकी। और इसमें मैं किसी एक को ज़िम्मेदार नहीं समझता, मैं उन तमाम पार्टियों को ज़िम्मेदार समझता हूँ जिन्होंने बारी बारी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की है। इसका हिसाब तो उनको अवाम को उनसे लेना चाहिए। जो बारी बारी सारे इक़्तिदार के मज़े लेके और आज भी वादे करने फिर आ जाते हैं, तो कश्मीर के लोगों को पूछना चाहिए कि भाई कोई 3 दफ़ा, कोई 4 दफ़ा, कोई 2 दफ़ा यहाँ पे हुकूमत बना चुका है, तो भाई आपने अगर आपकी हुकूमत थी तो पहले क्यों नहीं ये काम किया? अगर आपने हमसे वादे किए थे तो वो पहले पूरे क्यों नहीं किए? अगर आपने कोई मंशूर दिया था पार्टी ने तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया? लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि इसके अंदर वो तमाम पार्टियां जो हैं वो इस आज की महरूमियों का ज़िम्मेदार हैं। और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि हमारी पार्टी, अगर अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल किया
تو ہم اپنی اس خطے کو، اس کی محرومیوں کو دور کریں. اس کے نوجوانوں کو امید کی کرن دیں. اس کے نوجوان کو پتہ ہو کہ میرے لیے ایک بہترین فیوچر میرے سامنے موجود ہے. اور یہ اگر آپ دے نہ سکے تو یہ محرومیاں بڑھتی جائیں گی. اس لیے میں اپنی تمام جماعت سے بھی اور تمام اکابرین سے بھی اور تمام قائدین سے بھی کہتا ہوں کہ آج ہم پہ ایک ذمہ داری بھی ہے کہ ہم نے اگر آج یہ وعدہ کیا ہے اپنی کشمیری بہن بھائیوں سے کہ ہم اس خطے کی خدمت کریں گے، تو ہم نہ صرف ان کو جواب دیں بلکہ سب سے پہلے اپنے خدا کو بھی جواب دیں. اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اس کا ضرور جواب دے ہوں گے کہ اگر ہم نے اپنی قوم سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے وعدہ کیا تھا تو ہم اس کو کیوں پورا نہیں کر سکتے. آج کشمیر میں جو سب سے بڑی محرومی ہے وہ نوجوان کے لیے ایک مستقبل کی امید ہے. اور نوجوان کو جو اس وقت ہمارے لیے کل ہے، اگر اس کو امید نظر نہیں آئے گی تو یہ نوجوان جو ہے یہ کسی بھی حد تک جا سکتا. آج ہم نے اپنے نوجوان کو یہ وعدہ کرنا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی اقتدار میں آ کے سب سے پہلے اپنے ایک نوجوان کے روزگار کا بندوبست کرے گی. اور یہ صرف نعرے کی حد تک نہیں ہوگا، یہ اس علاقے کو ڈیولپ کرنے سے ہوگا. جس جگہ پہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہو اسی کا بہترین استعمال کرنا چاہیے. جس وادی میں اتنی خوبصورتی ہو، اس میں سب سے آسان چیز جو آپ پیسے بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں وہ اس کا ٹورزم ہے. پورے یورپ میں آپ جائیں، سوئٹزرلینڈ کو جا کے دیکھیں، وہاں پہ اور کوئی چیز نہیں ہے، صرف ایک چیز ہے، اس کی خوبصورتی اور اس کو ٹورزم میں کنورٹ کرنا. پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، ارباں ڈالر جو ہے وہاں پہ خرچ کرتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی جگہوں کو انہوں نے اتنا خوبصورت رکھا ہوا ہے اور اتنا پریزروڈ رکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر وہ اربوں ڈالر جو ہے وہ ہر سال کماتے ہیں. اور یہی ہمارے پاس یہ کشمیر ہے جو کہ پاکستان کا سوئٹزرلینڈ ہے. یہ کہیں میں نے سوئٹزرلینڈ بھی دیکھا اور میں نے کشمیر بھی دیکھا، میں نے گلگت بلتستان بھی دیکھا. ہمارے علاقے جو ہمارے پاس ہے وہ اس سوئٹزرلینڈ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. لیکن کیا ایسی جگہ پہ ٹورزم ہو سکتا ہے جہاں کی کوئی سڑک پکی نہ ہو؟ کیا ایسی جگہ پہ ٹورزم ہو سکتا ہے جہاں پہ 500 کلومیٹر میں ایک باتھ روم بھی نہ ہو؟ کیا ایک ٹورسٹ کے لیے وہاں تک پہنچنا، اس کے لیے پوری سڑک جو آپ کی 800 کلومیٹر کی ہو اس کے اوپر ایک لائٹ بھی نہ ہو؟ ٹورزم کی بھی کوئی بنیادی سہولیات ضروری ہیں. ٹورزم ایسے تو نہیں ہو جاتا. ٹورزم کے لیے بھی کوئی نہ کوئی رولز، کوئی ریگولیشنز، کوئی قانون، کوئی ضابطے بنانے پڑیں گے. کوئی انفراسٹرکچر بنانا پڑے گا، کوئی موٹر ویز بنانی پڑیں گی. کوئی انفراسٹرکچر بنائیں گے تو آپ کا ٹورزم پروموٹ ہوگا. ایئرپورٹ بنانے پڑیں گے. اگر یہ سارا کچھ ہم نہ کر سکے تو ٹورزم نہیں آئے گا. اور یہ باتیں کرنے سے نہیں آئے گا، یہ ایکچوئل پریکٹیکلی کرنے سے آئے گا. میں آپ کو صرف ایک مثال کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں. میں جب 2 سال پہلے وزیر بنا تو میرے پاس 2 اور وزارتیں بھی تھیں. میں 1 سال بعد پرائم منسٹر صاحب کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ میں مواصلات پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں، اس لیے برائے مہربانی میری 2 وزارتیں جو ہیں کسی اور بھائی کو دے دیں. تو انہوں نے کہا کوئی چھوڑتا ہی نہیں ہے وزارت، تو آپ کو کیا ہوا؟ میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں ایک محکمے پہ فوکس کروں، اور یہ اتنا بڑا محکمہ ہے کہ اگر میں اس کے اوپر بھی فوکس کر پاؤں تو وہ بھی بہت بڑی بات ہے. ہم نے 2 سال کے اندر NHA کا ریونیو جو 66 بلین تھا اس کو 130 بلین کیا. سڑکیں بنانی ہے تو ہوا سے تو نہیں بننی، انفراسٹرکچر بنانا ہے تو باتوں سے تو نہیں بننا بھائی، پیسے سے بننا ہے. ہمیں ٹوٹل
جو ہمارا PSDP ہے اس سے 160 ارب 165 ارب کے قریب آیا اس سال. اور میں نے وزیر اعظم صاحب کو کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے مجھے اس قابل رکھا, میں 3 سال کے بعد اس ڈپارٹمنٹ کو 400 سے 500 ارب روپیہ سالانہ کمانے والا ادارہ بنا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس سال کے لیے بھی میں نے اپنا ٹارگٹ 200 ارب سے زیادہ رکھا. اگر ہم اپنے حصہ نہیں ڈالیں گے, یہ ملک میں اگر اس کی ترقی میں ہم حصہ اپنا نہیں ڈالیں گے تو کون آ کے ڈالے گا؟ کہاں سے آئیں گے وہ لوگ جنہوں نے اس کے اوپر لے کے جانا ہے؟ یہ کوئی منو سلوا تھوڑی ہے کہ اوپر سے خود ہی پیسے گرتے رہیں گے اور خود ہی سڑکیں بنتی رہیں گی. آج آپ سارے کشمیر سے آئے ہیں, آج آپ نے اسلام آباد جو مری ایکسپریس وے ہے وہ دیکھیے. 1 سال پہلے مجھے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ میں اس سے گزرا ہوں, میرا بڑا دل دکھا. میں نے ان کو کہا تھا آپ آئندہ جب اگلے سیزن میں جائیں گے نا, ٹھیک ہے, مجھے ضرور میسج کیجیے گا. آج ان کا میسج میرے پاس موجود ہے. اتنے وہ خوش ہوئے کہ یار کمال سڑک بن گئی ہے. تو میں نے انہی لوگوں سے بنوائی ہے. 100 روپیہ اگر اس کے اوپر ٹول ہے, آج میں نے اگر اس کو 200 روپیہ کر دوں گا تو کسی کو دکھے گا؟ وہ سڑک اتنی بہترین بن گئی ہے, تمام سہولتیں اس پہ ہو گئی ہیں. درمیان میں اس کی 2 مساجد بنا دی ہیں, ریسٹ ایریاز بنا دی ہیں. آنے والے جانے والے ہماری مائیں بہنیں ہمارے بچے جو پہلے جاتے تھے, آپ سوچیں 60 کلومیٹر کی تھی, ایک باتھ روم نہیں تھا. ایک ہمارے ماں باپ بھی مری جاتے ہوتے تھے, ہمیں جب سے پیدا ہوئے ہیں مری سنتے رہے ہیں. پورا اسلام آباد سے مری تک ایک باتھ روم نہیں تھا. یہ ہمارا ٹورزم. یہ دیکھیں, سوچیں ذرا. ایک میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ذرا ہماری پرائرٹیز چیک کریں کہ پچھلے 80 سال میں ہم مری کہتے رہے, ایک باتھ روم نہیں بنایا راستے میں جانے کے لیے. ٹھیک ہے, اب وہ جو سڑک بنی ہے اسی NHA نے بنائی ہے, انہی انجینئرز نے بنائی ہے. میں یہی روڈ جو ہے وہ اپنا کراچی میں بنا رہا ہوں, لیاری ایکسپریس وے. آپ دیکھیے گا جا کے جس طرح مری کی روڈ بنی ہے اسی طرح کی لیاری کی کراچی میں ایکسپریس وے بن رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوبصورت بنائیں گے اس کو. کوئی کیدڑ سنگھی نہیں ہے. محنت کریں, کوشش کریں. اس ملک کے لیے اپنی جو آپ اپنے کاروبار کے لیے کر سکتے ہیں, اس ملک کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اپنا کاروبار بھی تو اپنا سمجھتے ہیں نا, اس ملک کو بھی اپنا سمجھ لیں. یہ سب کچھ ممکن ہے. ہم نے فیصلہ کیا پچھلے سال, میں CM صاحب کو ملا جو اس وقت کے CM تھے گلگت بلتستان کے, اور میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ کی جو ٹورزم ہے نا اس میں ایک بہت بڑی خرابی ہے, اور وہ یہ کہ جب لوگ یہاں سے ہو کے واپس جاتے ہیں نا, ہمیں کہتے ہیں یار میری تو کمر رہ گئی ہے اور میرے تو سارے گردے ہل گئے ہیں یار. اتنی سڑک خراب تھی, اتنی خوبصورتی تھی یار, لیکن جب میں وہ نیچے کھائی دیکھتا تھا نا تو مجھے مجھے صورتیں آتی تھی میں نے ساری پڑھ چھوڑی. یہی تھی نا باتیں جو لوگ آگے کرتے ہیں وہاں سے. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی یہ گلگت میں اگر ہم نے ترقی کرنی ہے, یہ کیسے ہوگی ترقی اگر سڑک ہی نہیں ہوگی؟ اگر ٹورزم جو ہے وہ جو ٹورسٹ آتا ہے وہ بیچارہ واپسی پہ اگر کوئی مطلب ہے ساری صورتیں یاد کرتا واپس جاتا ہے تو یہ کیسے ترقی ہوگی؟ آپ یہ سڑکیں ہمیں دے دیں, ہم آپ کو NHA کے اس کے اوپر ساری سڑکیں بنا کے دیتے. اور میں نے ان سے وہ ساری سڑکیں اس دن لی جس دن وہاں پہ کوئی الیکشن کا دور نہیں تھا, کوئی الیکشن دور تک نہیں تھا. اور میں نے ان کو کہا کہ یہ ساری سڑکیں ہم بنا کے آپ کو دیں گے, ہم پورے پاکستان کے لیے ٹول لگائیں گے, لیکن جو GB کا لوکل ہوگا, جو GB کا رہنے والا ہوگا وہ ٹول فری گزرے گا اس میں سے. لیکن اگر وہ ٹورزم کے لیے پورے پاکستان سے آ رہا ہے تو وہ 200 روپے کے اوپر نہیں مسئلہ ہے. اس کو اچھی سڑک چاہیے, اس کو اچھی جگہ چاہیے, اس کو ریکریشنل ایریاز چاہیے, اس کو صاف ستھرا ماحول چاہیے, اس کو سیفٹی چاہیے, اس کو سڑک پہ لائٹیں چاہیے, اس کو سڑک پہ باتھ روم بنے ہونے چاہیے. یہ وہ تمام باتیں ہیں. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں. پوری دنیا نے یہ کیا ہے. چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جو ارباں ڈالر بنا رہے ہیں, لوگ پوری دنیا سے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. ہمارے پاس تو 25 کروڑ عوام ہے. کراچی والوں کے لیے کون سی جگہ ہے ان کے پاس جانے کی جب ان کا دل کرے اپنے بچوں کو کوئی لے کے جانے کے لیے؟ گلگت ہے یا کشمیر ہے؟ پورے پنجاب سے لوگ کہاں جائیں؟ یہی جگہ ہیں.
پورے بلوچستان سے اگر کسی نے جانا ہے اور وہ جا کے پرفضا مقام پہ جانا چاہتا ہے تو کہاں جائے گا؟ تو اس لیے ہمیں یہ ایریا ڈیولپ کرنے کے لیے ایک پورا بھرپور ایک پورا پلان بنانا پڑے گا. جس طرح آپ کا بزنس پلان ہوتا ہے اس طرح آپ کو اس ایریا کو پورا ڈیولپ کرنے کے لیے ایک پلان بنانا پڑے گا. اور یہ کوئی مشکل نہیں, یہ سب ممکن ہے. صرف ول ہونی چاہیے, صرف ایک ایمانداری آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ واقعی میں نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے. آج تک کیوں نہیں بنا, میرے پاس کوئی جواب نہیں. ایک دن میرے سے اسمبلی میں سوال پوچھ لیا, آپ کب بنا رہے ہیں جی وہ حیدرآباد سکھر موٹر وے؟ اب آپ سوچیں, جنہوں نے 30 سال حیدرآباد سکھر موٹر وے نہیں بنائے, وہ میرے سے سوال پوچھ رہے ہیں آپ کب بنائے. میں نے ان کو کہا کہ بھائی میں آپ لوگوں کو معاف کرتا ہوں, اللہ کرے آپ کو عوام بھی معاف کر دے, لیکن میں آپ کو معاف کرتا ہوں. میں نہیں آپ سے پوچھوں گا کہ بھائی آپ کیا کرتے رہے ہیں, ذرا 30 سال کا اپنا تو حساب دے دیں. 1997 میں بنی تھی یہ لاہور اسلام آباد موٹر وے, اور آج دیکھیں کیا ہے. آج تک کون کون سی حکومت رہی اور کون سی اس میں سے باہر ہے, ذرا وہ اپنا حساب تو دے دیں. جو 3 دفعہ 4 دفعہ بنے ہیں وہ بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کب بنائیں گے موٹر وے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے اپنا قدم رکھا جاری, اسی سال انشاءاللہ تعالی وہ موٹر وے شروع ہوگی انشاءاللہ. اور یہ صرف سکھر سے حیدرآباد نہیں بنے گی. میں نے ان سے پوچھا یہ سکھر حیدرآباد کیا ہوتا ہے؟ بھائی پاکستان کی جو سب سے بڑی اکانومی ہے وہ تو کراچی ہے. آپ پورٹ آپ کا کراچی میں, آپ حیدرآباد تک کیوں بنا رہے ہیں؟ اس کے آگے کیا بنے گا؟ تو آپ سوچیں ہماری پلاننگ, حیدرآباد سکھر کرتے تھے. الحمدللہ آج ہم نے اس کو کراچی کی پورٹ تک, کراچی کی بندرگاہ تک کنیکٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور کراچی پورٹ سے نکلے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان کنیکٹ ہوگا اس کے ساتھ. اسی طرح لاہور سیالکوٹ موٹر وے بنی, بہت اچھی بات بنی. پر جب بنی یہ نہیں سوچا کہ اس کو ہم آگے اگر لے کے جائیں گے, کل کو کھاریاں لے کے جائیں گے, کھاریاں سے پنڈی لے کے جائیں گے, تو یہ تو 4 لین بنا دی ہے. آپ کو پتہ ہے لاہور اور اسلام آباد کے درمیان میں 100 کلومیٹر کم ہوتا ہے اس موٹر وے کے ذریعے. جو ہماری پہلی ہے M2, اس سے 100 کلومیٹر فاصلہ کم ہوتا ہے, 1 گھنٹہ بچتا ہے. آپ سوچیں کہ 30 سالوں میں اگر یہ موٹر وے بنی ہوتی تو اس ملک میں کتنا پیٹرول بچا ہوتا, لوگوں کا کتنا ٹائم بچا ہوتا, کتنے وسائل اس ملک نے جو استعمال کیے ہیں وہ بچے ہوتے. پر کوئی پوچھنے والا نہیں. سو میں نے ان کو کہا کہ یہ موٹر وے لاہور سے شروع ہوگی, سیالکوٹ, کھاریاں, پنڈی تک بنے گی, 100 کلومیٹر کم ہوگا, اور ہم نے اس کو 4 لین کی بجائے 6 لین بنانا ہے. اور الحمدللہ آج وہ موٹر وے 6 لین بن گئی. اسی طرح ہم نے ایک اور سڑک کا کہا ہے جو کہ اس وقت کاغان نران مانسیرا سے شروع ہوتی ہے, کاغان نران سے ہوتی ہوئی بابو سر سے ہوتی ہوئی یہ چلاس گلگت سے ہوتی ہوئی چائنا تک جائے گی. یہ موٹر وے جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک نیا آلٹرنیٹو روٹ دے گی KKH کا, اور یہ اس کو 150 کلومیٹر 160 کلومیٹر کم کرے گی فاصلے, اور یہ پورے سال کے لیے ہوگی. اس سے آپ جو ٹریفک ہے چائنا سے, آدھا چائنا جو کہ ویسٹ سائڈ آف چائنا ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوگا, اور وہ بندرگاہ استعمال کرے گا آپ کی کراچی کی, کیونکہ نیچے کراچی تک آپ اس کو کراچی پورٹ تک منسلک کریں گے. اب یہ کیوں نہیں بنی کوئی جواب نہیں میرے پاس. کراچی میں ہماری موٹر وے کیوں نہیں بنی کوئی جواب نہیں. لیکن ڈھٹائی اس بات کی ہے کہ جنہوں نے نہیں بنائی وہ مجھ سے پوچھتے ہیں. سو انشاءاللہ تعالی یہ جو ہماری اس وقت اسلام آباد مری ایکسپریس وے ہے, انشاءاللہ اس کو ہم لے کے جا رہے ہیں مظفر آباد تک. اور یہ جو سڑک ہوگی سیم سپیکس پہ ہوگی. یہ والی جو سڑک ہوگی یہ
پہلے کوہالہ برج جو کوہالہ برج سے آگے جائے گی، یہ سیم سپیکس ہوگی جو اس وقت اسلام آباد بری کے درمیان، جس طرح وہ خوبصورت ہے بالکل اسی طرح وہاں تک جائے گی، ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ ہم مانسہرہ سے بھی اس کو کنیکٹ کریں گے، مانسہرہ کاغان نران روڈ جو ہے اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کنیکٹ کریں گے انشاءاللہ. یہ کشمیر میں انشاءاللہ میں اپنی کشمیری بہن بھائیوں سے، اپنے نوجوانوں سے وعدہ کرتا ہوں، میں اس علاقے کے جو جتنی محرومی ہے اس کو دور کروں گا. ہمیں وہاں پہ جو کچھ بھی کرنا پڑا، مجھے ایک ہفتے میں وہاں پہ 4 دن بھی گزارنے پڑے، میں گزارا کروں گا تاکہ اس علاقے کی محرومیوں کو دور کرے. اس ملک نے مجھے سب کچھ دیا ہے، میرا کام ہے میں اپنی جانے سے پہلے اس ملک کی لیے جو کر سکتا ہوں وہ میں کر کے جاؤں، اور انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. ایک اس سے پہلے کہ مجھے میرے صحافی بھائی سوال کریں، ایک بڑی بات ہوئی گلگت میں، انہوں نے کہا جی گلگت میں آزاد لوگ تھے، آپ کو کیوں شامل ہو گئے؟ بھائی وہ ہم نے الیکشن لڑا، تیسرے نمبر پہ ہمارے ووٹ آئے، ہمارے پاس سیٹ کوئی نہیں آئی، جو پارٹی جیتی میں نے اس کو مبارکباد دے دی. ہم نے کوئی اس وقت تک شاید 48,000 یا 47,000 ووٹ لیے تھے. ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو جی بی سے آئے ہیں، وہ بتا سکیں گے. تو جب ہم تیسرے نمبر پہ آئے، پہلے نمبر پہ پیپلز پارٹی آئی، دوسرے نمبر پہ نون آئی، اور تیسرے نمبر پہ ہم آئے، اور ہمارے پاس پارٹی کوئی سیٹ نہیں آئی تھی، پر ہمارے پاس 47,000 ووٹ تو آیا تھا نا. ہم نے ہر حلقے سے ووٹ تو لیا تھا. کسی جگہ پہ ہم نمبر 2 بھی تھے، کسی جگہ ہم نمبر 3 بھی تھے، کسی جگہ پہ ہمارا کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ کوئی ان نون کینڈیڈیٹ تو نہیں تھے، وہ بہترین کینڈیڈیٹ تھے. ہمارے پاس پرانے گورنر صاحب تھے، راجہ جلال صاحب، ہمارے پاس پرانے سی ایم صاحب تھے، حاجی گلبر خان صاحب، ہمارے پاس پرانے کوئی 3-4 وزیر تھے، تو ہمارے اچھے کینڈیڈیٹ تھے. تو میں تو اس کے بعد نہیں رویا، میں تو نہیں کہا کہ ہمیں ہرا دیا، یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، ٹمکا ہو گیا. میں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ جیت گئے، ان کو مبارک دیں. میں کسی جگہ 400 سے ہار گیا، کسی جگہ 300 سے ہار گیا، کسی جگہ 500 سے ہار گیا، تو کیا رونا شروع کر دیتا؟ کسی دن آپ نے میرا رونا سنا؟ بھائی یہ باقی پارٹیوں کو سمجھ نہیں آتی، جس دن جیت جاتے ہیں اس دن بڑے خوش ہوتے ہیں، جس دن ہار جاتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں. بھائی یہ دونوں چیزوں میں کیا ہے؟ میں نے 2024 کا الیکشن لڑا، ہماری 25 سیٹوں پہ ہمارے کینڈیڈیٹ تھے. یہ بہت سارے میرے دوست آگے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ رانا نذیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، 7 دفعہ MNA رہے ہیں. الیکشن ہار گئے تو ہم روئے کسی دن؟ ہاں بتائیں، ہم نے کسی دن رونے کے لیے کوئی پریس کانفرنس کی کہ جناب ہم ہار گئے، یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، یہ بھاگ گیا تھا، ہمارے ڈبے چلے گئے، یہ ہو گیا؟ جب ہار جاؤ تو بھی مان لو، پر جب جیت جائیں اس کے بعد انہوں نے کہا آزاد آپ کے پاس کیوں آئے جی، دوسری 2 جماعتوں کے پاس کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ ان کے پاس تو MNA. تو میں آپ کو سمپل سمجھا دیتا ہوں، حساب ہے اگر میرے بھائیوں کو آ جائے، اور میں نے بہت سارے پروگرام دیکھے، ہمارے صحافی بھائیوں کو بھی ضرورت ہے یہ حساب سمجھنے کی. بھائی بات یہ ہے کہ نون لیگ نے اعلان کر دیا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. یہ ہمارے 5 بھائی جو جیتے، یہ پیپلز پارٹی کے پاس بھی گئے، نون کے پاس بھی گئے. ہمارے پاس آنے سے پہلے نون نے اعلان کر دیا کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. یہ 5 جو دوست ہیں یہ اپوزیشن میں نہیں بیٹھنا چاہتے تھے، پہلی بات. دوسری بات، یہ پیپلز پارٹی کے پاس گئے، انہوں نے کہا بسم اللہ ضرور آئیں، ہمیں جوائن کریں، ہم تو حکومت بنا رہے ہیں. جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کون سا نمبر ہوگا تو انہوں نے کہا 9 تو ہمارے پاس پہلے ہیں، اب آپ کا ہوگا 10واں 11واں 12واں 13واں 14واں. تو جب اگر ان کے پورے ہو جاتے تو باقی سیٹیں بھی ان کو ریزرو مل جاتی، تو کیا پیپلز پارٹی کو ان کی کوئی ضرورت رہ جاتی؟ ان کی نہیں ضرورت رہ جاتی. تو یہ تو سیاست ہی ہے. کوئی غلط بات کر دی ہے تو ہمیں بتا دیں، ہم آپ سے معافی مانگ لیتے ہیں، پوری قوم سے معافی مانگ لیتے ہیں کہ ان کو بھائی ہم نے شامل کیوں کر لیا. ہماری جماعت ہے بھائی، ایک MPA جیت کے، ایک MLA جیت کے ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے، کیا کہیں اس کو کہ بھائی دروازہ بند کر دو؟ ٹھیک ہے، وہ ہمارے ساتھ آئیں گے تو وہ سارے کے سارے، ہماری پارٹی میں ان کا کیا نمبر ہے؟
1 2 3 4 5, اب بتائیں. اب سب سیاسی لوگ بیٹھے ہیں, ہمارے صحافی بھائی بھی بیٹھے ہیں. بھائی ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں, اگر آپ وہ 5 میں ہوتے تو آپ جا کے 14ویں نمبر پہ رکھنا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو یا پہلے نمبر پہ رکھنا چاہتے ہیں؟ اتنی سی بات ہے. اب مجال ہے کسی کو سمجھ آ رہی ہو؟ ہر بندہ اپنی اپنی بات کری جا رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ انہوں نے بھیج دیا, یہ انہوں نے بھیج دیا. بھائی اگر انہوں نے بھیجنا تھا تو پھر ہمارا کینڈیڈیٹ کیوں ہار گیا؟ اور اگر انہوں نے بھیجنا تھا تو کوئی 300 سے ہار گیا, کوئی 500 سے ہار گیا, کوئی 600 سے ہار گیا. تو پہلے انہوں نے ہمیں ہرا دیا اور پھر انہوں نے ہمیں ملا دیا. کمال ہے یار. کوئی اپنی عقل بھی بندے کو ہوتی ہے یار. اور اچھے خاصے صحافی ہمارے ٹی وی پروگراموں پہ بیٹھے ہوئے لگے ہیں جی, ان کو چھوڑ کے ان کی طرف آ گئے. بھائی آپ روک لیں, آپ کو میں نہیں پسند تو آپ روک لیں ان کو. پر سیاسی جماعت ہے, آج ہمارے ساتھ یہ آئے ہیں, ان کا کسی بات پہ اختلاف ہوا تو آئے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو ہم سارے سیاسی لوگ ہیں. اگر ہمارا کسی جماعت سے اختلاف ہوتا ہے تو آج انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے اس جماعت میں نہیں رہنا, ہم نے نئی پارٹی میں جا کے شامل ہونا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم نے ایک نئے ارادے کے ساتھ جو ہے آزاد کشمیر میں سیاست کرنی ہے. اور ہمارا نیا ایجنڈا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ تبدیلی آئے. اور اگر لوگوں میں محرومیاں ہیں تو ان کو دور کریں. کیا وہی جماعتیں جو 3 دفعہ باری لے چکی ہیں, بھائی وہ تو محرومیوں کی ذمہ دار ہیں. انہوں نے اگر محرومیاں دور کرنی ہوتی تو محرومیاں ہوتی کیوں, پیدا کیوں ہوتی؟ پہلے خود ہی پیدا کرتے ہیں محرومی اور بعد میں کہتے ہیں ہم دور کرنے آئیں گے. تو اس لیے میں نے آج سب کے سامنے اپنی باتیں بتا دی ہیں. ہمارا ایجنڈا بالکل کلیئر ہے. ایک جو بچہ ہے وہاں پہ اس کو 100% بچوں کو میں تعلیم دینا چاہتا ہوں. سب کے لیے ہم اپنا ریونیو جنریٹ کریں گے. صرف زبانی کلامی باتیں نہیں ہوں گی, ہم اپنا ریونیو جنریٹ کریں گے. پورے ملک سے ٹورزم لائیں گے. وہاں پہ جہاز آئیں گے, وہاں پہ ایئرپورٹ بنیں گے, وہاں پہ نئی سڑکیں بنیں گی, انفراسٹرکچر بہتر ہوگا, پھر ٹورزم ہوگا, سیفٹی ہوگی, سیکیورٹی ہوگی. اور انشاءاللہ وہ سارے پیسے جو ہیں وہاں پہ لگیں گے. اس آزاد کشمیر کے فیصلے آزاد کشمیر کے اندر بیٹھ کے ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے ہمیں اس قابل کیا. میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں, ہمیں اگر آپ نے حکومت دی, میں ساری کی ساری پوری کی پوری کشمیری بہن بھائیوں سے بات کر رہا ہوں, اگر آپ نے ہمیں اس قابل کیا, اگر وہاں پہ کرپشن ہو جائے وہاں پہ, میں ذاتی طور پہ اس کا ذمہ دار ہوں گا. ایسا وزیر میں رہنے نہیں دوں گا جو وہاں پہ کسی کرپشن میں انوالو ہو. تو میں آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں, اگر آپ نے یہ جو ہمارا نظام ہے اس کو تبدیل کرنا ہے, آپ ہمارے ساتھ آئیں, آپ ہمارا ہاتھ پکڑیں. انشاءاللہ تعالی میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں. آپ کا ایک بار پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنے جو ہمارے میڈیا سے دوست آئے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ہمارے جو بہنیں اور ہمارے بھائی آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہماری IPP کی جو لیڈرشپ یہاں پہ آئی ہے, خاص طور پہ دور دراز علاقوں سے, میرے بھائی وہ دیکھیں پیچھے سے جو ہے وہ اپنا پتہ نہیں شاید 20 کلومیٹر کا 20 گھنٹے کا سفر کر کے پہنچے ہیں. اب سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. جی سوال بالکل, بسم اللہ سوال کریں جی. ایک منٹ بات سنیں, 1 by 1 جو آپ کے بیٹھے ہیں, آپ کے سب سوالوں کا جواب دیں گے. مجھے کائنڈلی 1 by 1 جی پہلے آپ کو. آپ نے NHA کی بھی بات کی کہ NHA کے ریونیو میں اضافہ ہوا ہے, لیکن یہ بھی ہے کہ NHA کے جو ٹول پلازے ہیں ان کا بھی 100% سے زیادہ اس میں بھی اضافہ ہوا ہے, اور جو GT روڈ کے جتنے بھی ٹول پلازے ہیں وہ کب NHA کے ساتھ ملک میں ہو جائے. سر آپ پہلے اپنا جواب دیں. زاہد صاحب شکریہ. دیکھیں 1 سال ہم نے بھی وہاں جا کے PPP کی گورنمنٹ بنائی
اور IPP کا بھی سفر جاری رہا. آپ نے دیکھا کہ بڑا IPP نے جو اچیومنٹس کی, اسپیشلی GB میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک مارک ہے بھی. اور پھر جو خان صاحب نے بولڈ سٹیپ لیا آزاد کشمیر میں, آزاد کشمیر میں اگرچہ 15-20 دن بعد الیکشن ہے, اگر یہ جو پونچھ کے مظاہرین اٹھ جاتے ہیں, کیونکہ پونچھ کے جو 4 اضلاع ہیں وہ اس وقت بالکل لاکھ ہے, لوگ تعزیت کے لیے نہیں جا سکتے, لوگ شادی میں نہیں جا سکتے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ IPP کا سفر جاری تھا تو ہم واپس اپنے گھر میں آ گئے. سر یہ ایک سوال لکھ گا آزاد کشمیر میں. جی میں NHA کا بھی جواب دیتا ہوں, آپ سوال کر لیں بھائی. آزاد کشمیر کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے 1 دن سے زائد ہو چکے ہیں, لاک ڈاؤن ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے انتخابی منشور دکھا رہی ہیں, ٹکٹ جاری ہو رہے ہیں, لیکن اس وقت تک کوئی بھی ان لوگوں کے پاس نہیں گیا, ان سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کیوں بیٹھے تھے اتنے دن سے, نیٹ ڈاؤن ہے, وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے. مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال تھی 5 اگست کے بعد کی, وہ آپ نے آزاد کشمیر کے اندر بنا دی ہے, کوئی بھی وہاں پہ نہیں جا رہا. اس حوالے سے کیا استحکام پاکستان پارٹی کوئی استحکام لانے کی کوشش کرے گی؟ جی آپ کا بہت شکریہ. میں پہلے بھائی کے بات کا جواب دے دوں. NHA جو ہے وہ اس نے اپنا ریونیو بڑھایا ہے, تو میرے بھائی ہمارے پاس NHA میں ریونیو بڑھانے کے لیے جو سب سے مؤثر وہ ہے وہ ٹول ٹیکس ہی ہے, اور ٹول جو ہے وہ 2018 سے لے کے 2024 تک 1 روپیہ بھی نہیں بڑھا تھا. تو جب آپ کے پاس, اگر آپ 2018 کا دیکھیں تو بھی ہمارے پاس 66 بلین ہی تھا, اور 2024 میں بھی 66 بلین تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ 18 سے لے کے 24 تک جو ٹول نہیں بڑھا, اس کا خمیازہ سارا عوام نے جو ہے وہ برداشت کیا. جو نئی سڑکیں نہیں بن سکتی, ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کو ایک اچھی سڑک ملے, اس کے گھر تک, اس کے گاؤں تک, اس کے محلے تک, تو اس کے لیے ہمیں جو ریونیو ہے اس کو بڑھانا پڑے گا, اور ہم یہ بڑھا رہے ہیں. آپ نے جو GT روڈ کی بات کی, GT روڈ کو بالکل منسلک ہونا چاہیے ایم ٹیکس سے, اور انشاءاللہ تعالی یہ ہماری پرائرٹی میں ہے, اور آپ نے جو بات نشاندہی کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, جائز ہے. جی آپ کی میں بات جو دیتا ہوں, دونوں کو اکٹھا دے دیتا ہوں. جی دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سیاسی ہمارے دوست آئے ہیں, یہ کسی نہ کسی جماعت کا حصہ رہے ہیں, اور جماعت کی ایک پالیسی تھی, جماعت کی ایک لیڈرشپ تھی, جماعت کا ایک مینیفیسٹو تھا. وہ جماعت نے اگر اپنے مینیفیسٹو پہ عمل نہیں کرایا تو میں نے تو آپ سے پہلے ہی ایک بات کہی ہے کہ واقعی ان کو اس کے اوپر پوچھنا چاہیے کہ مینیفیسٹو پہ عمل کیوں نہیں ہوا. لیکن اگر کل کو اس حکومت میں, جس کا میں بھی حصہ ہوں, اگر اس کے بارے میں کوئی سوال کرے گا تو میں تو اپنے محکمے کا ضرور جواب دے سکوں گا, لیکن میں کسی ساتھ والے وزیر کا تو جواب نہیں دے سکوں گا. تو میں اپنے حصے تک تو میں ضرور میرے بھائی آپ کو جواب دے ہوں. اگر آپ کو میرے محکمے کے بارے میں سوال ہوگا, اسی طرح اگر ان کی ذات کے بارے میں جس محکمے کے یہ انچارج تھے اس کا اگر سوال ہوگا تو یہ ضرور اس کے جواب دیں. اگر وہ حکومت جو کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی تھی, اس پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ سے یہ سوال جو آپ نے فرمایا یہ بالکل ہونا چاہیے, اور میں آپ کے ساتھ ہوں اس بارے میں. دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی تو میں نے بھی ایک جوائن کی تھی, آپ کو یاد ہی ہے. اس میں 10 سال آپ ہمیں دیکھتے رہے, آپ وہ ہمارے ساتھ ہی تھے, دھرنوں میں بھی آپ ہمارے ساتھ تھے, یہ باقی جو دوست بیٹھے یہ بھی ہمارے ساتھ تھے. پھر اس پارٹی نے میرے ساتھ کیا کیا وہ اس وقت بھی آپ ساتھ تھے. تو کس سے گلا کریں؟ ٹھیک ہے, کون ہمیں بتائے گا کہ وفا کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے, تو ہم تو کسی برے مشکل وقت میں کسی کو نہیں چھوڑا, حکومت میں چھوڑا, وزیر اعظم کے طور پہ ان کو چھوڑا. ٹھیک ہے, لیکن جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا اپنے اچھے دور میں وہ بھی سب نے دیکھا.
لیکن کوئی بات نہیں, ٹائم گزر گیا, ٹھیک ہے. ہم نے تو آج دیکھے صاف بات ہے, میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ شاید اس دن اگر عمران خان صاحب نے, اس وقت کے وزیر اعظم صاحب نے ہمارے ساتھ وہ سب کچھ نہ کیا ہوتا تو آج میں اور میرے بہت سارے ساتھی اور جہانگیر خان ترین اور بہت سارے ساتھی آج انہی کے ساتھ اسی ساتھ والی بیرکس میں ہوتے. ٹھیک ہے, تو جو انہوں نے کیا بھائی وہ شاید اللہ نے ہمیں بچانا تھا. ٹھیک ہے, تو جو ان کے ذریعے ہمارے ساتھ رہ دیا, ورنہ ہم ان کو نہ چھوڑتے. اگر وہ ہمیں نہ چھوڑتے, ہمیں تو انہوں نے چھوڑا نہیں بھائی, ہمیں تو انہوں نے پکڑ کے اندر دے دیا. ٹھیک ہے, ہمارے بچوں پہ یا میری بیٹی پہ پرچے کرائے, جہانگیر خان ترین کی بیٹی پہ پرچے کرائے. ٹھیک ہے, تو وفا تو بندے کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو کسی کو سمجھایا نہیں جا سکتا, نہ کسی کو بتایا جا سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قابل رکھے کہ ہم اپنی وفاؤں کو نبھائیں. ٹھیک ہے, دوسری بات تو آپ نے کی تھی, میں اس کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو میں نے اپنی اسپیچ کی اس میں بھی بتایا کہ یہ جو ہماری محرومیاں ہیں اس کو ہمیں دور کرنا پڑے گا, اور ہمیں محرومیوں کے لیے اپنے دوستوں کو منانا پڑے گا, ان کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی. جو بھی بات ہوگی وہ ہماری انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مل کے ہوگی, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب مل کے کشمیر کے مسائل کو حل کریں گے, وہاں کی محرومیوں کو دور کریں گے. بہت شکریہ, اچھی بات ہے. آپ نے بتایا کہ آپ میرے حلقے سے ہیں, پونچھ سے ہیں, تو بہت ساری چیزوں کے بیک گراؤنڈ سے آپ خود بھی ماشاءاللہ واقفیت رکھتی ہوں گی. دیکھیے جو اس وقت مظاہرین ہیں یہ چونکہ مختلف الخیال لوگ ہیں, کسی ایک گروپ کے لوگ نہیں ہیں. اس کے اندر مختلف پہلو پائے جاتے ہیں. حکومت کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان مختلف جو فریق ہیں, سماجی لوگ ہیں, علماء کرام ہیں, وکلاء ہیں, مختلف تنظیموں نے کوششیں جاری رکھی ہوئی ہے, ان کے پیغامات بھی اور حکومت کے ساتھ بھی لے کے جاتے ہیں. حکومت آزاد کشمیر کا موقف یہ ہے کہ یہ پہلے دھرنا ختم کرے. ہم نے ان کی بہت ساری باتیں مانی ہیں. جو رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی میں وفاق نے کمیٹی بنائی تھی, اس کے کوئی 37 یا 38 پوائنٹ تھے, اس میں سے 37 پورے ہو چکے ہیں. صرف مہاجرین کی سیٹوں کا ایشو تھا, وہ چونکہ وفاق سے متعلق چیزیں تھیں, لیکن اس پہ بھی ہمارا یہ خیال ہے کہ PMLN کی گورنمنٹ تھی تو اس چیز کو بھی حل کیا جا سکتا تھا. طریقہ انتخاب چینج ہو سکتا تھا, اسپیشل سیٹیں ہو سکتی تھی, بہت ساری چیزیں. لیکن میرا خیال ہے کہ مذاکرات چل رہے ہیں. لیکن اس وقت کی جو کیفیت ہے, جو آپ کا سوال تھا کہ الیکشن پاسبل ہے, تو الیکشن مشکل نظر آ رہے ہیں ہمیں, چونکہ اس وقت بالکل کمپین نہیں ہو سکتی. لوگ اگر سماجی تقریب میں, جنازے میں, شادی میں بھی جانا چاہتے ہیں تو لوگوں کو روک لیا جاتا ہے, ان کو واپس کیا جاتا ہے. تو اس وقت مشکل صورت ہے. جی, اپنا ہماری بہن نے جو سوال کیا وہ جو ہمارے پاس اس وقت جو دوست بھی ہیں
میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں پہ بھی محرومی ہے اس کا حل یہی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے اس مسئلے کو حل کریں. کچھ لوگ آپ کو معاشرے میں ایک خاص پرسنٹیج ہمیشہ ایسی رہے گی جو ہر بات سے نالا رہتے ہیں. وہ ایک خاص پرسنٹیج ہے. وہ ہمارے گھر میں بھی ہوتے ہیں, وہ ہمارے دفتروں میں بھی ہوتے ہیں, وہ ہمارے ارد گرد بھی ہوتے ہیں. وہ لوگ وہ ہر وقت نالا رہتے ہیں, ہر بات سے نالا رہتے ہیں. وہ گرمی سے بھی نالا ہوتے ہیں, سردی سے بھی نالا ہوتے ہیں. تو اس لیے ایسے لوگوں کے علاوہ میرے خیال میں ہمارے سارے جو دوست ہیں وہاں پہ, جتنی بھی ہماری مائیں بہنیں ہیں, ان کی اگر مشکلات ہیں اس کو دور کرنا چاہیے. ان کے مسائل جو آپ نے نشاندہی کی ہیں اس کو ہم دور کریں گے انشاءاللہ. بالکل, میں نے آپ کو یہی کہا, میں نے یہی کہا, میں آپ والی بات سے ایگری کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ یہ بندشیں دور ہونی چاہیے. اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا کردار ہوگا ہم آپ کو انشاءاللہ یقین دلاتے ہیں کہ اس میں ہم اپنا کردار ضرور ادا کریں گے. جی شاہد صاحب ایکسپریس سے بٹ صاحب آپ اس کے بعد آپ کا جی سر جناب. یار ویسے آپس کی بات ہے کہ ہمیں صحافیوں پہ تنقید تو مجھے تو کم از کم حق ہونا چاہیے یار. تھوڑا بہت تو میرا بھی آپ سے تعلق ہے, ٹھیک ہے. مجھے تو اتنا رائٹ تو دیں کہ کم از کم میں آپ کے تھوڑا بہت تو میرا بھی قبیلہ آپ کے ساتھ کہیں ملتا ہے جا کے. لیکن میں بالکل تنقید نہیں کر رہا, خدا نخواستہ میرا مقصد بالکل تنقید نہیں تھا. میرا مقصد صرف یہ تھا کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں رائے دیں تو اس کی بیک گراؤنڈ تو چیک کر لیں, ٹھیک ہے. یہ کہنا کہ جی یہ اس پارٹی میں کیوں گئے, یہ ان دو پارٹیوں میں کیوں نہیں گئے, تو بھائی اس میں میرا کیا قصور ہے, ٹھیک ہے. آپ مجھے بھی تو بتائیں نا کہ بھائی تمہارا یہ قصور ہے اس میں, ٹھیک ہے. اگر وہ دو پارٹیوں کو چھوڑ کے میری پارٹی میں آ گیا, تم نے دروازے بند کیوں نہیں کیے, تم نے ان کو نکالا کیوں نہیں. یہ محمد علی صاحب بیٹھے ہیں میرے سامنے, یہ ہماری ریزرو سیٹ پہ آئے ہیں. یہ جس دن مجھے چھوڑنے آئے تھے, جس دن ہم سیٹ جو وہاں سے الیکشن ہار گئے تھے, تو جب مجھے چھوڑنے آئے تھے تو انہوں نے کہا خان صاحب تسلی میں, ہم بھی تسلی میں, کوئی بات نہیں, پہلا الیکشن تھا, ہم دبا کے لڑیں گے. 4 دن بعد یہ MP بن گئے, وہ 5 سیٹیں آئیں, ان کو بھی ریزرو سیٹ مل گئی, ٹھیک ہے. تو یہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو MP بنانا تھا تو میرا کیا قصور ہے اس میں, ٹھیک ہے. مجھے بھی تو قصور بتا دینا, ٹھیک ہے. اگر اللہ نے ان کو MP بنانا تھا, یہ تو مجھے کہہ گئے تھے تسلی سے کہ بھائی کوئی بات نہیں, آپ نے پوری الیکشن لڑا, ہمارے ساتھ رانا نذیر صاحب گئے, ہمارے ساتھ میاں خالد صاحب گئے, ہم نے 1 مہینہ وہاں کمپین کی, ہم گلی گلی محلے محلے پھرے, کوئی بات نہیں, الیکشن ہار گئے, ٹھیک ہے. اب وہ جو آزاد ہمارے 5 دوست آئے, میرا صرف گزارش یہ ہے کہ جب ہمارے پہ یہ بات آپ کریں تو آپ یہ بھی تو اس خیال کریں کہ یہ 5 لوگ اگر نون میں جاتے تو اپوزیشن میں بیٹھتے, اگر پیپلز پارٹی میں جاتے تو سب سے آخری سیٹ پہ بیٹھے ہوتے, وہ آخری والی میں. آج وہ سب سے ہراول دستہ بنے ہوئے ہیں IPP کا, وہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں. وہ 5 سب سے امپورٹنٹ لوگ ہو گئے ہیں حکومت سازی میں. تو آپ بتائیں نا, آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر آپ ان کی جگہ جیتے ہوتے آپ کہاں جاتے, ٹھیک ہے. تو یہ کسی صحافی میں خدا نہ خواستہ تنقید نہیں تھی. جی کوشچن کرنا. آپ میرے بارے میں تو نہیں کہتے کہ آپ کو کسی نے 10 سال رکھا اور استعمال کیا. وہ سردار صاحب کے بیچارہ کے لیے 1 سال کے لیے کہیں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو بھائی کوئی بات نہیں, یہ ہمارا حصہ تھے, ہمارا حصہ ہیں, ٹھیک ہے. اگر کوئی بھولا شام کو واپس آ جائے, اس کو بھولا نہیں کہ بٹ صاحب, دی گریٹ بٹ صاحب. بعد میں کوشچن ہو رہے تھے, وہ میں کیونکہ آپ نے خود کہا کہ کہا جاتا تھا کہ کوئی درست
पता नहीं उधर से आया है इधर से आया है, उसने भेजा है कि इसने भेजा है। एक तो कश्मीर के बारे में फरमाने है कि कल ये बात आए कि ये दोस्त आए हैं उधर से आए हैं इधर से आए हैं, उसने भेजा एक ये क्वेश्चन है। ये अपनी मर्जी से इसका आपने बहुत थोड़े अरसे में 5 सीटें ली, अभी आपके पास जब 2 बैठे सब डाउन फेसेस हैं इलेक्टेड हैं, तो कश्मीर में क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टोटल 3 हफ्ते रह गए हैं, वहाँ क्या करें? जी अपना भट्ट साहब आपका जी दूसरा, अभी क्योंकि आपने 30 साल का हवाला दिया कि जो जिम्मेदार थे वो सिविल, क्योंकि इस वक्त आप इत्तेहादी हैं मुस्लिम लीग नून के और ग्रीन पार्टी के क्या नहीं है, वो भी है, तो ये चार्जशीट जो है ये मुस्लिम लीग नून के खिलाफ थी या पीपल्स पार्टी के खिलाफ कि यहाँ आप मुस्लिम लीग नून के लाइन हैं, टीवी में आप ग्रीन पार्टी के लाइन हैं, कश्मीर में आपका क्या इरादा है? भाई साहब ये इतने सारे सवाल इकट्ठे हो गए हैं। क्वेश्चन है सरदार साहब, आपका ग्रीन पार्टी के खिलाफ था 3 सीटों पे इलेक्शन, अभी आप मान लीजिएगा कि क्या यहाँ IPP से आप 3 सीटों में जाएंगे, ज़्यादा जाएंगे, और अली शाह सोनी साहब अभी तक आज़ाद नहीं हुआ, ये क्या IPP के टिकट से लड़ेंगे या आज़ाद? ये अगर इजाज़त दे तो मैं ही दे दूँ इसका जवाब। जो हमारे सरदार साहब हैं ये 3 नहीं जितनी सीटों पे चाहेंगे वहाँ से लड़ेंगे। सोनी साहब इंशाल्लाह ताला IPP के प्लेटफॉर्म से हमारी टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे। ये जितने दोस्त आपको स्टेज पे बैठे नजर आ रहे हैं ये सब IPP के कैंडिडेट्स हैं अगले इलेक्शन के। दूसरी बात ये है कि जिस तरह आपने गिलगित के लिए फरमाया, गिलगित में जो हमारे कैंडिडेट्स थे, बट सब जिस तरह आपने फरमाया ये बड़े नॉन फेसेस हैं, वो भी बहुत नॉन फेसेस थे। वहाँ पे राजा जलाल साहब जो थे वो एक्स गवर्नर थे, ठीक है, उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है गिलगित की सियासत में। इसी तरह हमारे हाजी गुलबर साहब जो हैं वो वहाँ के पुराने CM थे, और हमारे पास कई वज़रा थे पुराने जो कि हमारे कैंडिडेट्स थे। तो बट साहब जब वो हारे तो हमने तो एक दिन भी नहीं कहा, आपने किसी प्रेस टॉक में किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे सुना कहते हुए कि नहीं जनाब हमारे लोगों के साथ कोई अच्छा हो गया बुरा हो गया। तो मैं सिर्फ जवाब इस बात का देना चाहता हूँ कि अगर हमें लोगों ने अगर भिजवाए थे तो फिर लोगों ने हराने के लिए भिजवाए थे हमारे पास, तो अगर हराना ही था तो फिर हमारे पास भिजवाने की क्या जरूरत थी, वो वैसे ही अपने अपने घर पे हार जाते। ठीक है, तो मेरे भाई बात ये है भट्ट साहब कि अगर आपने सियासत करनी है तो आपके पास ऑप्शंस 1 2 3 ही होती हैं। हम जब गिलगित में गए तो वहाँ पे हमें कहा गया कि जनाब यहाँ पे आपके साथ ज़्यादा वो लोग आए हैं जो PTI का हिस्सा थे, और जब उन्होंने PTI छोड़ी तो नून के पास भी कैंडिडेट मौजूद था हल्के में, पीपल्स पार्टी के पास भी कैंडिडेट मौजूद था हल्के में। आज हमारे पास जब कैंडिडेट मौजूद हो जाते हैं तो क्या कोई और पार्टी उस कैंडिडेट की जगह IPP में आ सकता है? नहीं आ सकता। हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं ये अब IPP में बैठे हुए हैं, तो अब बताएं कल को कोई और पार्टी कहे कि जनाब अब हमने आना है तो आप अपने कैंडिडेट को फारिग कर दें, तो बट साहब ये मुमकिन नहीं है। इसी तरह उनके पास भी मुमकिन नहीं था, आज भी यहाँ पे ये मसला हुआ। ठीक है, हमारे बहुत सारे दोस्त अगर वो किसी पार्टी से आए हैं जो इनका मुतालबा था, मैं पीपल्स पार्टी के साथ जो भी इनका ताल्लुक़ था या मुतालबा था, ठीक है, मैं तो उस पर राय नहीं देना चाहता। इसलिए आपने बात की, मेरा प्राइम मिनिस्टर के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। जितनी इज़्ज़त हमने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से ली है, हमें उनसे कोई गिला नहीं। देखिए साफ बात है, अगर कोई गिला होगा तो मैं बिल्कुल इतनी हिम्मत रखता हूँ कि मैं आपको बता सकूँ। और मैंने उनको एक बहुत मेहनती, काम करने वाला और बहुत ग्रिप रखने वाला अपने मामलात में वैसा एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे वज़ीर आज़म देखा। मैंने वज़ीर आज़म इससे पहले भी देखे हैं भट्ट साहब, वो भी आपको पता है, ठीक है, और उनके काम के औकात भी देखे हैं, उनके काम के तरीके भी देखे और इनके भी देखे। तो इसमें मुझे कोई कहने में आर नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब को मैंने एक बेहतरीन
جو ہے وہ شخص دیکھا ہے جو کہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنے فرائض منصبی ادا کر رہے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی بھی ہے حکومت میں. کیا ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں ہیں تو پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن نہیں لڑتے؟ کیا نون الیکشن نہیں لڑتی پیپلز پارٹی کے خلاف؟ ابھی لڑی ہے جی بی میں, ابھی لڑ رہی ہے آزاد کشمیر میں. تو سیاست تو ہر ایک کی اپنی اپنی ہے, منشور ہمارا اپنا ہے. کیا کل کو کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا انشاءاللہ تعالیٰ واٹس ایپ ہو سکتا ہے, ہمیں کسی اور کی ضرورت ہی نہ پڑے. آپ اس تقریب میں شامل ہوں گے جہاں پہ پرائم منسٹر صاحب حلف اٹھا رہے ہوں گے. تو ابھی سے فیوچر کی بات ہے, فیوچر تو میرے مالک کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اس کا یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ہم الیکشن لڑیں گے. بہت شکریہ جی, بس بہت شکریہ جی. اب کچھ لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں تو عمائدین ہیں, قائدین ہیں, تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی وہ تشریف لے کے میں علیم خان صاحب سے اور سردار تنویر ریاض صاحب سے گزارش کروں گا, میں ان کے نام لوں گا تو لوگوں کو باقاعدہ پارٹی کے اندر شامل کر لیں. ڈاکٹر سردار ظفر اقبال صاحب, ڈاکٹر سردار ظفر اقبال صاحب, سردار مرتضیٰ علی احمد صاحب, سردار عبدالجبار مغل صاحب, حامد نعیم صاحب, سید اطہار حسین شاہ صاحب, جامع گول ایڈوکیٹ صاحب, چودھری عبدالقدیر گجر صاحب, سردار افتخار طیب صاحب, حاجی افتخار مغل صاحب, انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹر سردار ظفر صاحب اور آپ کے نام میں کھیلنے سر میں آپ کو دعوت دیتے ہیں سر کے ساتھ آپ کھیل ضرور رہے. تھینک یو ویری مچ سر. انشاءاللہ سواد ہوں گے انشاءاللہ میں تو بہت کوشش کروں کہہ دیا تھا چودھری محمود صاحب, ظفر مغل صاحب, سردار عثمان فدا صاحب, جبیریہ ظفر کیانی صاحب, چودھری محمد رشید صاحب, ساتھ ہی یاسر خورشید صاحب اسٹیج پہ تشریف لیں اور پارٹی کے اندر باضابطہ طور پہ شمولیت امام بٹ صاحب جی, جوید صاحب نیلم سے, یہ ون بائی ون کر کے ایک ایک کر کے قومی پارٹی فلیگ پہنتے جائیں اور دوسری طرف سے پیچھے بڑھتے جائیں تاکہ باقی تمام لوگ جو کہ اس میں اس تقریب میں شامل ہو سکیں. اور میرے ضلع سے کیا ہے اس دیش کے دائیں طرف تمام جو اس پنڈال کے اندر حال کے اندر موجود ہے لوکل گورنمنٹ راجہ رشید صاحب مقام کے آدمی ہیں, ان شاء اللہ سیٹ لے کے یہ ون بائی ون کرتی تمام لوگ شامل ہوتے جائیں تاکہ تمام لوگوں کی باری آ جائے. کائنڈلی تھوڑا سا ڈسپلن کا خیال رکھیے, ون بائی ون شامل ہو کے اپنی تصویر دعا کے آگے چلتے چلے جائیں. عمر سلطان صاحب میرے کیوں کو کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. سر سامنے دیکھیے سر. استاد احمد ڈار صاحب
अच्छा वेलकम सर छोड़ गया अभी